السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک دو آیات کریمہ کے دو ٹکڑے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ آپ کو اس پر ذہن نشین کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے یا اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا۔ پھر آپ کو اس کے اوپر خوشی کے لیے میں بات یہ کر دوں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جس طریقے پر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے جرمٹ میں بیٹھ کر کائنات والے اس انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جس انداز میں بھی کرتا ہے لیکن اللہ اپنی شان اور شوکت کے مطابق اس کا ذکر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے پر ایک اللہ کے بندے کا اللہ پر گمان ہوتا ہے، اللہ بھی اسی گمان کے مطابق اس کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی کا وکیل ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی بھائی کی غیر موجودگی کے اندر اس کی عزت کی اگر دفاع کرتا ہے تو رب کائنات اس انسان کے چہرے سے 70 ہاتھ جہنم کی آگ کو دور فرما دیتے۔ اسی طریقے پر اگر اللہ رب العالمین کی عزت عفت، آپ کی ربوبیت، آپ کی الوہیت، آپ کی شان اور شوکت کا ذکر کیا جائے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی میرے رب العالمین کو پسند آتا۔ اکثر میرے بھائی جو ہیں وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ناراض رہتے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو عقیدہ توحید پر جمع کرنے کے لیے کوئی ایسے ہی نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ کی نماز، آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات یہ کل اللہ کی عدالت کے اندر ضائع نہ ہو، تاکہ عقیدہ توحید اور ایمان دنیا سے لے کر آپ جائیں، میں بھی لے کر جاؤں، تو اللہ نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر انسان کے اعمال کو دیکھ کر پھر اس کو جنت عطا فرمانی۔ اگر ایک انسان کا عقیدہ توحید ہے ہی نہیں، اس کے عقیدہ توحید میں شرک ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کے ہاں نمازیں، حج کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ کام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ سبیلیں بھی لگایا کرتے تھے، حاجیوں کو ستوں کی سبیلیں لگا کر پانی پلایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل رائگان ہو گیا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے رکھے زمین میں پہاڑ، کہیں زمین جھک نہ پڑے۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو یہ زمین پانی پر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے مزاج کے مطابق یہ زمین پر چلیں گے، کہیں زمین ایسے نہ ہو میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے۔ فرمایا کہ ان کو چلنے میں دشواری نہ ہو۔ ہم نے پہاڑوں کے اندر میخیں ٹھوک دی، زمین کے اوپر پہاڑوں کے ذریعے میخیں ٹھوک دی تاکہ یہ زمین ڈولے نہ، میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیے اللہ کی رحیمی اور اللہ کی کریمی، زمین کو پانی پر بنایا،
بنانے کے بعد بندے کو خوف خطرہ نہ ہو، یہ چلے اس کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے اس کے اندر پہاڑوں کی کیلیں لگا اور فرمایا کہ میں نے پہاڑوں کی کیلیں لگا دی اور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ میرے رب العالمین کی رحیمی کو دیکھیں، کریمی کو دیکھیں۔ فرمایا پھر ہم نے زمین پر آسمان سے بارش کو نازل فرمایا اور زوج کریم، پھر اس بارش کے قطروں سے، پانی سے ہم نے زمین میں جوڑا جوڑا بنایا۔ زمین کے اندر ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی، انسان پیدا فرمائے۔ فرمایا میں نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے، پھلوں کے جوڑے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، انسانوں کے جوڑے، کیڑوں مکوڑوں کے جوڑے، اللہ رب العالمین نے یہ سارے جوڑے بنائے۔ پھر فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، اتنی بڑی آسمان کی چھت بنائی بغیر ستون کے، یہ کھڑی، اور میں نے زمین بنائی، زمین کے اندر جو کچھ بنایا، ھذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری کاریگری ہے، یہ میں نے بنایا۔ لیکن زمین آسمان کیوں بنایا؟ اس کی 26ویں پارے میں پہلے ہی رکوع کے اندر، دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر بیان فرمایا۔ فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ میری کاریگری ہے، زمین آسمان کو بنایا بغیر ستون کے، میں نے آسمان کو کھڑا کیا، زمین کو پانی پہ کھڑا کیا، کیلیں لگائی، آسمان سے بارش برسائی۔ پھر آگے فرمایا فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، یہ تو سب کچھ میں نے بنایا، وہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ اب آگے اللہ رب العالمین 26ویں پارے کے اندر اس کا ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین آسمان بنا کر اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے میں پہلے رکوع کے اندر، دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا زمین آسمان میں نے بنایا، بنا کر یہ میں نے حق بیان کرنے کے لیے اور حق بتانے کے لیے، سچ بتانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ بنایا۔ اور کائنات کے اندر سب سے بڑا سچ جو ہے یہ میرے رب العالمین کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اور میرا رب اپنے بندے کو اپنی ربوبیت پر اور عقیدہ توحید پر جمع کرنا چاہتا۔ اللہ پاک نے یہ حق بیان کر کے، سچ بیان کر کے پھر فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ جن کو میرے علاوہ تم پکارتے ہو اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مناجات کے لیے، فرمایا أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، انہوں نے زمین آسمان بنانے کے اندر میرا یا زمین آسمان کے اندر کون سی چیز انہوں نے بنائی اور کس چیز میں وہ شریک ہیں؟ رب العالمین نے یہ باتیں کر کے پھر آگے ان سے دلیل مانگی۔ رب العالمین کی ذات کو دیکھیں، مالک ہو کر اپنے بندوں کو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے میرے بندے تجھے کس نے مجھ سے غافل کر دیا؟ اس قریب کو چھوڑ کر تو ان کی طرف جا رہا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ان کی بات کی کہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے زمین آسمان میں وہ کون سی چیز جو ہے بنائی ہے، یا کون سی چیز میں وہ شریک ہیں، یا کسی مشورے میں، یا کسی چیز میں، یا کسی تخلیق کے اندر۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے دلیل مانگی جو اللہ کے مقابلے میں بزرگوں کو، اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ میری سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا ہے، اور جو کچھ بھی ہے دے کر دینے والا یہ میرے بزرگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس نے فرمایا ایتونی بکتاب من اللہ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر ان بزرگوں کا ذکر چلا آ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کس سے کہانیاں نہ بیان کرنا، یہ نہ کہنا کہ میرا بزرگ قبر سے باہر نکل کر اس نے خون اگا دیا تھا، بازو باہر آ گیا تھا، یہ کس سے کہانیاں بیان نہ کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ایتونی بکتاب من قبلی، تم کسی کتاب کا حوالہ دو جو اس سے قبل بھی کسی کتابوں میں ذکر ہو۔ پھر فرمایا من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کوئی ایسی بات علمی طور پر نبیوں کے ذریعے یا پہلے قدیم زمانے کے اندر سے چلتی آ رہی ہو کہ زمین آسمان اللہ نے بنایا ہے اور اس کے اندر بزرگوں کی شراکت ہے، انہوں نے کچھ چیز بنائی ہے، اگر تم سچے ہو تو تم کیا کرو، تم کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی کتاب لے کر آؤ، کوئی بات پہلے چلتی ہوئی لے کر آؤ، اگر تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی رکوع کے اندر 26ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک فتویٰ مارا۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، یہ کسی پیر کا نہیں ہے، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، میرے اوپر گلا نہیں کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے فتویٰ ہے جنہوں نے بیماریوں کے لیے تعویذ لٹکائے ہوئے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ یہ شفا دیتا ہے۔ جنہوں نے بیماریوں کے لیے تعویذ لٹکائے، جو قبروں پہ جاتے مناجات مانگتے ہیں، اور جو اللہ کے مقابلے میں بزرگوں سے وہ فیض طلب کرتے ہیں جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی صفات ہے، ان لوگوں پر، پیروں پر نہیں، ان کو ماننے والوں پر اللہ نے فتویٰ مارا۔ فتویٰ کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں، جن کی قبروں پر جا کر یا آستانوں پر جا کر یہ وہاں پہ اپنی حاجت رکھتے ہیں، فرمایا کہ ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکاروں کو قیامت تک نہیں سن سکتے، وہ سننے کے قابل نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے رب العالمین کیا یہ ناراض ان سے نہیں سنتے؟ اب اللہ سے دریافت، قرآن ہی ہمیں بتائے گا یا اللہ یہ کیوں نہیں سنتے، یہ ان سے ناراض ہیں، ان کے کان بہرے ہیں، فرمایا یہ قیامت تک نہیں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے دنیا والوں کے زندہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جو پکار رہے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جو پکارے کرتے ہیں
بابا جی تیرے ذریعے اللہ میری یہ بگڑیاں بنا دے اور تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی سفارش کر. فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں، انہیں کوئی علم نہیں. یہ قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا اور قرآن ان سے یہ باتیں بار بار کر رہا. اب آگے جا کر اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر، سورہ یونس کی 28 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اور پکارنے والے دونوں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، مزاروں پہ بھی پڑھتے ہیں، جمعرات کو بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیتیں ہیں ہم انہیں غور سے پڑھتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا قیامت والے دن ہم سب کو جمع کریں گے، مولویوں کو بھی جمع کریں گے، پیروں کو بھی جمع کریں گے، مریدوں کو بھی جمع کریں گے، جو آستانوں پر سبیلے لگاتے تھے، جو دودھ کے ڈبے بھر کر لایا کرتے تھے، جو بکرے اور چھترے لا کر ذبح کیا کرتے تھے، جو یہاں پر آ کر کیا کرتے تھے، بکرے اور چھترے ذبح کر کے اور دیگی چڑھا کر کہتے تھے ہم نے بزرگوں کی قبروں پر ہم نے نظر و نیاز دی، اب میرا کام ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ان سب کو میں جمع کروں گا. جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہاں چلتے ہوں کہ میں نے آواز دوں گا، نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، رک جاؤ. اللہ کہے گا رک جاؤ. اب وہ مولوی ان کے عقیدے کی یہاں پر اللہ نے نص سے کلا کما کر دیا. جو اہل توحید کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ بتوں کے لیے ہیں اور یہ ولیوں کے اوپر لا کر جمع کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں یہ آواز اللہ دے گا کہ رک جاؤ، یہاں پہ میدان محشر پر بت چلتے ہوں گے یا انسان چلتے ہوں گے؟ آپ ذرا ایمان سے بتائیں، یہاں انسان چل رہے ہیں، انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے رک جاؤ. مکانکم انتم شرکاؤکم، یہ سارے رک جائیں گے. ماننے والے بھی جن کی پکار ہو رہی ہے ان کو بھی یہاں پہ ان کو روکا گیا ہے. روکنے کے بعد اللہ رب العالمین ان بزرگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی جب ان کو جھکا کریں گے. پوچھنے والوں کو علیحدہ، نظر و نیاز چڑھانے والوں کو علیحدہ، اور جن کی پکاریں کر رہے ہیں، جن کو یہ پکار کر اپنی حاجات کے اندر ان کو اپنا الہ اور مسعود مان رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہاں کوئی خاص گڑبڑ مجھے نظر آ رہی ہے. اب یہ کیا کہیں گے؟ اب یہ روکنے کے بعد یہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عبادت اور ہمیں پکارا نہیں کرتے تھے. یہاں پر جو ان بزرگوں کو پکارنے والے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ یہ آج ہمارا کفر کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے نہیں پکارا، ہماری انہوں نے عبادت نہیں کی، ہمیں انہیں نہیں پکارا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ان پکارنے والوں کی سبیلیں چڑھانے والوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی جو تانبے کی زمین ہو. وہ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کی قبروں پہ نظر و نیاز چڑھائی، ہم نے اپنے محلے کی بیوہ عورت کو چادر نہیں دی، وہ ننگی پھرتی رہی، اسے کپڑے نہیں دیے، ہم نے تو آپ کی قبروں پہ لا کر ہم نے چادروں کے اموار لگا دیے تھے، ڈھیر لگا دیے تھے، اور چمکیلی لال پیلی کالی نیلی ہم نے جھنڈیاں لگائی ہیں، اور آج آپ ہمارا کفر کر رہے ہو کہ ہم نے آپ کو پکارا نہیں، یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، ایسی اولاد ہو جس کا والد نیک ہو، اگلی آیت میں تب پڑھوں گا جب آپ میری بات کی
تصدیق کریں گے توحید کی. ایک ایسا بیٹا ہو اس کا والد جو ہے وہ نیک انسان ہے, تہجد گزار ہے, اور بیٹا کیا ہے, وہ ہیروئنچی ہے, ہیروئن بیچتا ہے, شراب بیچتا ہے. اب بیٹے کو پکڑنے کے بعد پولیس والے اس کے باپ کو کھڑا کرتے ہیں اور باپ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں علم کہ یہ شراب بیچتا تھا. اس سے بڑا کوئی بجمان بیٹا ہوگا, اس سے کوئی بڑا بے ایمان انسان ہوگا جس کی وجہ سے بزرگ قسمیں اٹھائیں اور وہ جناب ان کی پیشیاں ہوں, پیشیاں وہ کرتے ہوں. اور وہ کیا کہتے ہیں, فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلُونَ. پکارنے والوں کو جو قبروں پہ سبیلے چڑھاتے ہیں, جو جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں, ان کو وہ کیا کہتے ہیں, فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. تمہارے اور ہمارے درمیان, تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے, اللہ شاہد ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں پکارا. یہ بالکل انکار کر جائے. اب مجھے یہ بتائیں, جو بزرگ وہاں پر میدان محشر پر ان کی پکار سے انکار کر جائیں گے, انہوں نے ہماری قبروں پہ سبیلیں چڑھائی, ہماری قبروں پہ نذرانے دیے, وہ وہاں پہ انکاری کر لیں گے. میرا رب العالمین ان کی وجہ سے, وہ اللہ کے اگر ولی ہیں جن کی پیشیاں اللہ کی عدالت میں ہو رہی ہیں اور وہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں, یہ تقریریں کر رہے ہیں, یہ بیان ان بزرگوں کے ہیں, فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہم ان کی عبادت سے, ان کی پکار سے ہمیں کوئی علم نہیں ہے, ان کے اور ہمارے درمیان اللہ کو ہے. اب مجھے یہ بتائیں, قبروں پہ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا, لیکن عبرت کے لیے, میلے لگانے کے لیے نہیں. عورت ذات بھی قبرستان پر جا سکتی ہے, لیکن وہ سال میں 1-2 مرتبہ شوہر کی, والد کی اگر قبر پر چلے جاتی ہے تو اس کو منع نہیں کیا گیا, چونکہ اجازت کے اندر عورت بھی شامل ہے. لیکن ایک حدیث کے اندر ان عورتوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے جو عورتیں قبروں پر میلے ٹھیلے لگا کر بھنگڑے ڈالتی ہیں. فرمایا ان پہ لعنت ہے, کس کی؟ اللہ کی. میرے بھائیوں, ہم عقیدہ توحید کو سمجھتے نہیں. اگر ہمارے نام اعمال کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر ہم کسی کام کے نہیں. پھر رب العالمین نے سورہ حج 70واں پارہ اور اس کے آخری صفحے کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر ان الفاظ کے اندر کیا, اور ان کا ذکر ان الفاظ کے اندر کیا کرنے کے ساتھ کیا فرمایا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. یہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے مثال قائم کی. فرمایا اہل ایمان کے لیے ایک مثال ہے. مثال کیا ہے؟ فاستمعوا لہ. تم ان کانوں سے نہ سنو, تم دل کے کانوں سے, غور کے کانوں سے سنو. تمہارے لیے ایک مثال پہ پیش کر رہا ہے اللہ. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. فرمایا کہ یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں, شرک ایک گندی چیز تھی. اللہ رب العالمین نے شرک کی مثال دینے کے لیے اللہ نے گندی مکھی کا یہاں ذکر کیا. یہ جو عام گندی مکھی نہیں ہے, اس کا ذکر کیا ہے.
فرمایا یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سورہ حج مجھ میں اعتراض نہ کرنا، قرآن کریم جا کر کھولنا گھر میں، جس مولوی کا جس مسلک کے مولوی کا قرآن ہو وہ کھول لینا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اگر یہ ترجمہ نہ ہو تو مجھے گریبان سے پکڑ لینا کہ میں آپ کا مجرم ہوں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کہ میں آپ کو غلط بات سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ سارے جمع ہو جائیں، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ زمین آسمان بنانا یا اس کو بغیر ستون کے کھڑا کرنا یا اس کے اندر کوئی چیز بنانا یہ دور کی بات ہے۔ فرمایا یہ گندی بیکار مکھی اس کو بھی نہیں بنا سکتے۔ اب اللہ نے یہ مثال دی، اور اس مثال دینے کے اندر فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابٌ۔ اب اس کو میں اس طریقے پر اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں حال کے اندر 200-250-300 آدمی تو ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اس آیت کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، اور میرے سمجھانے کا میرا ذاتی ایک انداز ہوتا ہے۔ میں باہر سے آتا ہوں اور آ کر یہ سترہ اٹھا کر لے جاتا ہوں، اور یہاں سے میں اٹھا کر لے گیا، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ یہاں جو اللہ ذکر کر رہا ہے یہ اٹھانے کو نہیں کر رہا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ، يَسْلُبْ کیا کرنا؟ کھس کے لے جانا، پنجابی وچ کہتے ہیں کھس کے لے جانا، اور اردو میں کہتے ہیں کھینچ کے لے جانا۔ میں باہر سے آتا ہوں، آپ اتنے بندے ہی جمع ہیں، اور یہاں اللہ نے جمع کا ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بزرگ ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، یہ قرآن فی موجودہ حال کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا یہ سارے بزرگ جن کو تم پکار رہے ہو یہ سارے جمع ہیں۔ ایک گندی مکھی آتی ہے، ان سے لے کر نہیں جاتی، ان سے کھینچ کر جاتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، باہر سے میں آتا ہوں، یہ سترہ آپ سے میں کھینچ کر لے کر جاتا ہوں، اور آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہوا میں آپ سے طاقتور ہوں اور آپ کمزور ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ سارے اتنے بندے کمزور ہیں، میں آیا، میں نے کھینچ کے زبردستی میں یہ سترہ لے گیا، آپ نے میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سارے کیا ہیں؟ بلند آواز سے آپ کیا ہیں؟ آپ کمزور ہیں۔ طاقتور کون ہے؟ میں ہوں، میں آپ سے کھینچ کے لے گیا۔ یہاں اللہ نے بندے کی مثال نہیں دی، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی مثال دی۔ اللہ نے یہاں پر اس مکھی کی مثال دی ہے، اس گندی مکھی کی مثال دی ہے جو آپ کے کھانے پہ بیٹھ جائے، آپ کو کھانے کا دل نہیں کرے گا۔ اس کی مثال دی، یہ جو ہے گندی مکھی کو نہیں بنا سکتے، اس مکھی کا پر نہیں بنا سکتے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور جس تعویذ کو تم اپنے گلے میں لٹکاتے ہو۔ میرا رب فرماتا ہے یہ تعویذ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اور تمہاری حفاظت کہاں سے کرے گا؟ آپ پڑھے لکھے انسان اللہ کے لیے مجھے بتا دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارکے کے اندر آپ نے جانوروں کے گلوں کے اندر سے بھی تعویذ نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہا جانوروں کے گلوں کے اندر بھی یہ تعویذ نکالو، مردوں کے عورتوں کے گلوں کے اندر سے بھی تعویذ نکالو۔ مجھے یہ بتائیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم آپ پہ جان قربان کرتے ہیں، میرے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں تم گلوں کے اندر سے تعویذ نکالو، ان کو پھینکو، جانوروں کے گلوں کے اندر سے بھی نکالو۔ ہم موڑ کر ان کو گلوں میں ڈالتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ہم محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بلند آواز سے ہم انکار کرتے ہیں۔ آ جاؤ اپنے گلوں کے اندر سے تعویذ، کڑے، دھاگے، لال شاہ، پیلے شاہ، کالے شاہ، گھوڑے شاہ، ان کے اگر
جواہرات نکالو، یہ کڑے تعویذ نکالو، ان کے پتھر نکالو، میرا رب العالمین آپ کی بیماری کو شفا کر دے گا. کیونکہ بیماری لانے والا کون ہے اور شفا دینے والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ جب اللہ دیتا ہے. اور آپ کے ایمان ہے، قرآن لا رہی وفی ہے، تو پھر قرآن پر ایمان لا کر ان باتوں کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ مجھ پہ بات ہوتی ہے کہ مولوی صاحب ہر جمعے پر توحید بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں توحید بیان نہیں کروں گا، میں کس سے کہانیاں بیان کروں گا. میں آپ کو یہاں ثابت کر دوں گا کہ قبر سے مردے نے ہاتھ نکالا اور مجھے سلام کیا اور میں ان سے ملا. کہیں گے سبحان اللہ، ہمارے مولوی صاحب اتنے پڑھے لکھے اور بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ قبر سے گزر رہے تھے اور ایک بزرگ نے ہاتھ نکال کر ان کو جناب سلام کیا. کہو استغفر. میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی طرف آئے. فرمایا یہ مکھی نہیں بنا سکتے. اگر مکھی ان کے مزاج سے، ان سارے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے علاوہ پکارا ہے، میرا رب قرآن میں چیلنج کر رہا ہے. فرمایا یہ سارے جمع ہو، یہ بزرگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ سارے جمع ہو. ان کے پلیٹ میں گلاب جامن ہے، ان کے پلیٹ کے اندر بڑی قیمتی چیزیں ہیں. ایک میری مکھی گندی آتی ہے، وہ ان سے ایک نوالا چھین کر یسلبہم کھینچ کر گھس کے لے جاتی ہے. میرا رب کہتا ہے انہاں کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے اس گندی مکھی کو لو ایک نوالا واپس لے کے آ جاؤ. بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ سارے جمع ہو کر اتنی قدرت نہیں رکھتے یہ مکھی سے نوالا واپس لے کر آ جائے. ٹائم تھوڑا ہے، مختصر آگے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے آیت کے آخر میں ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، اس کا ترجمہ ہوگا ضعف الطالب طاقتور ہوگا یا کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اب دیکھنا اللہ کی قدرت دیکھنا. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کہتا ہے ایمان والو تمہارے لیے مثال یہ ہے، یہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. وَيَسْلُبُهُمْ، ان سے اگر نوالا چھین کر مکھی بھاگ جائے، یہ ریت کے ذرے کے برابر یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو یہ جمع ہے، ان کی پلیٹ سے مکھی لے کر بھاگ گئی ہے اور یہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ یہ اس مکھی سے وہ چھینی ہوئی چیز واپس لے آئے. یہ اس مکھی سے لے کر آنے کی طاقت نہیں رکھتے. آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب. فرمایا مانگنے والا بھی کمزور ہے. ضعف الطالب، طالب مانگنے والے کو کہتی نہیں، یہ بھی کمزور ہے. اور مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، آپ کے سامنے وہ سوال بنتا، وہ سوال یہ بنتا ہے اے رب العالمین یہ جو مانگنے والا ہے یہ کمزور نہیں ہے، یہ مرکوں کا مالک ہے، یہ سٹیم 3 کے اندر یہ تو پلازو کا مالک ہے، اس کے تو آگے پیچھے گارڈ ہیں. یہ تو چودھری صاحب ہے، جہاں سے جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے زمین کام گئی، میرے جانے سے تھانے بند ہو جاتے ہیں. یا اللہ یہ کمزور کیسا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ضعف الطالب، یہ فی العقل کمزور ہے. یہ فی العقل کیا ہے؟ یہ کمزور ہے. رب العالمین فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، اور مطلوب جو ہے وہ بھی کمزور ہے. اللہ
فرمایا وہ فل قدرت کمزور ہے، فل قدرت پڑھیں، فل قدرت کمزور ہے، یہ دینے پہ قادر نہیں ہے، نہ مکھی بنا سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ دینے پہ، یہ بنانے پہ، یہ ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، یہ مانگنے والا فی العقل کمزور ہے اور مطلوب جو ہے فی القدرت کمزور ہے۔ پھر آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، میرے رب العالمین نے فرمایا جس طرح مجھے ماننے کا حق تھا اس مخلوق نے رب کو نہیں مانا۔ میرا رب گلہ کر رہا ہے، فرمایا اس مخلوق نے مجھے نہیں مانا، جس طرح مجھے ماننے کا میرا حق تھا نہیں مانا۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی، اب دیکھو ضعف الطالب والمطلوب، جب غیر اللہ کی باری آئی فرمایا مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ جب میرے رب کی طاقت آئی، میرے رب کی قدرت کی طاقت آئی، ان کے مقابلے کے اندر میرے رب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لقوی، کیا کہا؟ ان اللہ لقوی، پہلے کہا مجھے ماننے کا وہ حق ادا نہیں کیا، ان اللہ لقوی، یہ قدرت اور یہ طاقت رکھنے والا اللہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لقوی، میں وہ قادر مطلق ہوں کہ 120 سال کا پیغمبر ہے، ہڈیوں کے اندر رس نہیں رہی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، بیوی باج ہے، اس کی طاقت نہیں کہ کوئی اولاد لا سکے۔ فرمایا ان اللہ لقوی، فرمایا میں وہ ہوں، یہ پچھلے طاقتور نہیں ہے، میری وہ طاقت ہے کہ میں 120 سال کے بابے کو بیٹا بھی دیتا ہوں اور جب اس کا نام بھی میں آسمان سے رکھتا ہوں اور جب وہ پروان چڑھ کے جوانی میں آتا ہے تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھتا ہوں۔ ان اللہ لقوی، پھر فرمایا ان اللہ لقوی، میری وہ طاقت ہے میں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتا ہوں اور مچھلی کو حکم دیتا ہوں میرے بندے کو ہاضم نہ کرنا ایک جگہ بیٹھ جا۔ فرمایا مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، عزیز، فرمایا عزیز ان کے بہت سارے یعنی مانے ہوئے مختصر ٹائم میں ایک دو مہین کے اندر ان اللہ لقوی العزیز، فرمایا عزیز کا معنی ہے زبردست، کیا؟ زبردست، زبردست۔ اب زبردست کا آپ کے سامنے معنی کر دوں، پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا، ہمارے بھائی آتے ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ان اللہ لقوی عزیز، زبردست معنی۔ آپ کو قرآن کے اندر 3 حروف نظر آئیں گے، ایک کے اوپر زبر ہے، ایک کے نیچے زیر ہے اور ایک کے اوپر پیش ہے۔ میرا رب ان تینوں کے ذریعے سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اے دنیا کی مخلوق تم زبر نہ بننا، تم زیر رہنا، کیوں؟ تم نے آگے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، آپ نے اعمال کا دار و مدار بتانا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، میرا رب سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا پوری کائنات کے اندر ہر انسان، نبی، ولی، پیغمبر، صحابی، کائنات کی ہر فرشتے، اجری اور فرشی، فرمایا سارے زیر دست ہے۔ میرا رب فرماتا ہے العزیز، میں زبردست ہوں، ساری کائنات زیر دست ہے، مانگنے والی، رب دینے والا، ساری کائنات کے ولی پیغمبر جو ہیں میرے رب کے در کے منگتا ہے۔ میرا رب ایک زبردست ہے، دینے والا ہے،
عربی میں موتی کہا گیا اور فارسی میں داتا کہا گیا اور عربی کے اندر رب کہا گیا. یہ دینے والا کون ہے؟ میرا رب کہتا ہے کائنات کے اندر میرے علاوہ کوئی دستگیر، کوئی موتی، کوئی داتا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی غریب نواز، کوئی رنج بخش، کوئی غم بخش کوئی نہیں ہے الا اللہ. کون ہے؟ ایک میرا اللہ. یہ عقیدہ اگر آپ بنا لیں تو میرے بھائیوں آپ کے نیارے بن جائیں گے اور آپ جو ہے دنیا سے کامیاب ہو جائیں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ اللہ کے ولی بن جائیں اور اللہ کے دوست بن جائیں اور آپ اللہ کے وکیل بن جائیں. اللہ کے وکیل بننے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی توحید کا ڈنگا بجائے اور پوری کائنات میں نکل جائیں اور لوگوں کو یہ کہیں اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے. کہو انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک تو آپ آگے ہو کر بیٹھیں اور آئندہ جمعے پر انشاءاللہ یہ جو حدیث لگی ہوئی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے اوپر میں بڑی دلائل کے ساتھ جمعہ لے کر آ رہا ہوں کہ ہماری نماز کون سی اللہ کو مقصود ہے اور اللہ نے ہمارے لیے کون سی نماز بھیجی ہے. اس نماز کے اوپر تفصیلی گفتگو میں کروں گا. میں آپ بھائیوں کو یہ عاجزانہ گزارش کرتا ہوں دین سیکھنے کے لیے، مسلک پرستی سے بچنے کے لیے آپ اس مسجد کے ساتھ جڑیں اور اس مسجد کو آباد کریں. اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے. اس کے علاوہ ایک میرا عاجزانہ آپ سے گزارش ہے. میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے مہنگائی کا دور ہے. اس مہنگائی کے دور کے اندر مسجدوں کا نظام چلانا بہت مشکل ہے. ہمیں بھی شرم آتی ہے ہر جمعے پر اپیل کرنا اور میرا آپ سے وعدہ ہے ہر جمعے پر اپیل نہیں ہوگی. لیکن ایک بات آپ کر دیں، ہمیں 100 آدمی ایسا چاہیے جو مہینے کے بعد 1,000 روپیہ مسجد کے لیے رسید کٹوانے کے لیے آئے. جو پہلے فنڈ دے رہے ہیں وہ فنڈ دیتے رہیں. ایک آدمی 100 آدمی آئے 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے تاکہ علماء کی تنخواہ بھی بڑھے اور مسجد کا نظام بھی ہو اچھے طریقے سے چلے. 1,000 ایک مہینے کے بعد اللہ کی مسجد کے لیے دینا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ آپ کو آپ کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرے گا، مثل مسجد سے خوبصورت کرے گا اپنی شان اور شوکت کے ساتھ. تو آپ 100 آدمی ہمیں درکار ہے 1,000 والا. اس کے بعد ہم اس مسجد سے منبر سے آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم چندے کی اپیل نہیں کریں گے، لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں چندے کی اپیل کرتے ہیں. تو آپ بھائی تعاون کیا کریں. 1,000 والا بندہ میرے پاس بھی آئے، اپنا نام لکھوائے اور نام لکھوا کر جائے. ہارون صاحب ان کے پاس قاری عبدالحمید صاحب کو اپنا نام لکھوا کے جائے، فون لکھوا کے جائے. انشاءاللہ آپ کوئی لوگ تیار ہیں اس بات کے لیے. جزاک اللہ. سبحان ربک رب العزت.